بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار گفتگو میں آج ہمارا موضوع ہے کہ عبادت کا ذوق کیسے پیدا ہو۔ یعنی آج ہر ذہن میں ایک سوال ہے کہ ہم عبادت کی طرف کیسے اپنے دل کو مائل کریں، نماز کے لیے، تلاوت کلام رحمان کے لیے، درود پاک، استغفار کے لیے، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی طرف کیسے مائل ہوا جائے اور ذوق کیسے بنے۔ عبادت کا ذوق ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ دل کی بیداری، نیت کی درستگی اور مسلسل کوشش سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت کا اخلاص یا نیت کی اصلاح۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، بلکہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور محض عادت کے طور پر نہ ہو، بلکہ اس کے لیے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے تو پھر وہ عبادت بوجھ نہیں رہتی، بلکہ وہ راحت بن جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کی فضیلت، حکمت اور اجر معلوم ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دعا، ان کے معانی کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب ہم ان کے معانی، ان کے ثمرات کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا دل عبادت کی طرف مائل ہوگا۔ تیسری چیز ہے تھوڑا مگر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر اس کے اندر تسلسل ہو۔ تو تسلسل کے ساتھ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل میں ہو، 2 نفل ادا کر لیے، چند اوراد اور وظائف کر لیے، چند آیات کریمہ کی تلاوت کر لی، درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا روزانہ کی بنیاد پر، یہ تھوڑے تھوڑے اعمال جو ہیں وہ ہمیں عبادت کی طرف مائل کریں گے۔ چوتھی چیز ہے وقت اور ماحول کا انتخاب۔ ایسے اوقات کو منتخب کیا جائے، مثلا فجر کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت میں عبادت کا زیادہ ذوق محسوس ہوتا ہے، تو ان اوقات میں پھر تنہائی، خاموشی اور موبائل سے دوری، یہ بھی عبادت کا ایک ذوق پیدا کرتی ہے۔ 5ویں چیز ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور جب عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ توبہ اور کثرت استغفار اور نظر اور زبان کی حفاظت، یہ بھی عبادت کا ذوق عطا کرتی ہے۔ 6ٹھی چیز ہے ذکر الہی کی کثرت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح و شام کے اذکار اور درود پاک اور استغفار کو معمول بنا لینا، یہ بھی عبادت کا ذوق عطا کرتا ہے۔ 7ویں چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت، نمازی، متقی اور اللہ والے جو لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا، کیونکہ ماحول اور سنگت بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی عبادت کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے۔ 8ویں چیز ہے اللہ رب العزت کے حضور اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کرنا اور عبادت کا ذوق اور سجدوں کی لذت رب سے مانگنا، اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کی بارگاہ میں حسن عبادت کا ایک ذوق طلب کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے عبادتوں کے ذوق کا۔ تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ عبادت کا ذوق زبردستی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ محبت، سمجھ اور اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو رب کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو عبادت کمال، تذلل، انکساری اور عاجزی کا نام ہے۔ جب انسان عجز اور انکساری کے ساتھ رب کے حضور اپنی عبادت کا خراج پیش کرتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ کا مقبول اور منظور ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں عبادتوں کا ذوق
اور شوق عطا فرمائے۔